سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ ولا يحسبن الذين يبخلون، ہرگز مت سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا اس چیز کو جس کی انہوں نے کنجوسی کی قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں غزوہ احد کے تناظر میں جہاد کے متعلق مختلف احکامات، آیات آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد بالنفس اور ایک جہاد بالمال۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی قسمیں علماء نے لکھی ہیں، جیسا کہ جہاد بالتقریر ہے، جہاد بالتحریر ہے، یعنی انسان قلم کے ساتھ جہاد کرے، انسان مال کے ساتھ جہاد کرے، انسان خود اپنی جان سے جہاد کرے۔ یہ مختلف قسمیں ہیں، لیکن قرآن کریم میں خاص طور پہ دو قسم کے جہاد کو بہت شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، بلکہ اکثر مقامات پہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی جان سے جہاد کرنے سے بھی پہلے مال کے جہاد کو بیان کیا ہے، کیونکہ بہرحال جب جہاد کیا جائے گا تو اس کے لیے مال کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ تو پہلے احکامات آپ حضرات نے سماعت فرمائے جہاد بالنفس کے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد بالمال کو بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے جو مال اپنا جہاد پہ بہت خوش دلی سے، سخاوت سے اور خوب خرچ کرتے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال خرچ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیے ہوئے مال کو
اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ ایسے پلٹ رہے تھے اور زبان مبارک سے فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ اللہ اس سے ایسا راضی ہو چکا ہے، اتنا مال خرچ کیا کہ اللہ کے محبوب بھی خوش ہو گئے، اللہ بھی خوش ہو گئے۔ یہی موقع تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا اثاثہ، آدھی مالیت وہ لا کے اللہ کے محبوب کے قدموں میں ڈال دی۔ اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال ہی لا کر اللہ کے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ میرے محترم دوستو، یہ جہاد بالمال بھی بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ جو مال جہاد پہ لگانے کی بجائے مال کو بچا کے رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے متعلق فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ لوگ ہرگز مت سمجھے يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں آتاہم اللہ من فضلی، جو دیا ہوا بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین، اور اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، یعنی اللہ رب العالمین سے بھی اس نے زبردستی نہیں لیا بلکہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے عنایت کی۔ آج میرے عزیز دوستو، جس کے پاس جو کچھ ہے سب دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ پاک۔ کوئی انسان بے وقوف احمق یہ سمجھے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، تو بھلے ماس تو یہ تو سوچ، محنت کرنے کے لیے جسم کس نے دی ہے؟ جسم میں طاقت کس نے دی ہے؟ عقل اور سمجھ کس نے دی ہے؟ بر وقت فیصلے کرنے کا صلاحیت اور فیصلہ کرنا، صحیح فیصلہ کرنا، یہ سمجھ بوجھ کس نے دی ہے؟ تو کہاں تیری محنت، کہاں تیری عقل، کہاں تیری سمجھ؟ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے میرے دیے ہوئے مال میں سے، میرے فضل سے جو ملا ہے اسی میں خرچ کرتے ہوئے، اور پھر اللہ ہی کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے اس میں کنجوسی کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بخل کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے ذمے جو خرچ واجب ہے وہ بھی ادا نہ کرے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا، صدقۃ الفطر واجب ہے، صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا، قربانی واجب ہے، قربانی ادا نہیں کرتا، بیوی بچوں کا، آل اولاد کا میانہ روی کے ساتھ خرچ واجب ہے، وہی پورا نہیں کرتا، یہ انسان بخیل کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا، وہ مال خرچ کرنے میں بڑا کنجوس ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای داء ادوأ من البخل، کنجوسی سے بڑھ کر بیماری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ جو روحانی امراض ہم کہتے ہیں نا، فلاں روحانی مریض، فلاں روحانی، اصل روحانی امراض یہ تکبر ہے، حسد ہے، بخل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور شح بخل سے بھی اوپر کا درجہ۔ ایک لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے شح کا۔ بخل تو یہ ہے کہ انسان خرچ نہیں کرتا، اور شح میں یہ ہے کہ خرچ بھی نہیں کرتا اور مزید کا حریص بھی ہے، لالچی بھی ہے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان اور شح یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی بندہ ایمان والا بھی ہو اور شح بھی ہو، شودہ کہہ لیں کہ خرچ بھی نہیں کرتا اور لالچی بھی ہے، ایسے انسان فرمائے دل میں ایمان ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہوگا
اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس میں جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے خرچ کرنے میں بھی، راہ خدا میں لگانے پہ بھی، بالخصوص جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بخل کرتے ہیں۔ آج فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے، ہم وہاں خود اپنے جان سے نہیں پہنچ سکتے، اللہ کرے حالات ایسے بنے کہ ہم وہاں پہنچیں اور اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں۔ اللہ ہمیں یہ جذبے نصیب فرمائے اور اس کا موقع نصیب فرمائے۔ لیکن کم سے کم ہم مال سے تو جہاد کر سکتے، ان کی امداد تو کر سکتے، ان کے لیے کھانا پانی راشن یہ تو پہنچا سکتے۔ اس میں بھی اگر کوئی انسان بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور پھر اس کو سمجھتا ہے ہوا خیر لہم، یہ بہترین ہے میرے لیے، مال بچا بچا کے جوڑ جوڑ کے رکھ کے جمع کر کے سمیٹ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہترین فیصلہ کیا، بہت اچھے فیصلے کیے۔ اللہ پاک فرماتے نہیں نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ جو تو نے جوڑ جوڑ کے رکھا ہے نا یہ تیرے لیے بدترین ہے، یہ بہترین نہیں ہے، یہ بدترین ہے تیرے لیے۔ تو اپنی کم عقلی سے کم بختی سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے مال جمع کر کر کے رکھا جناب، میں نے بڑے اچھا کیا، بڑا فائدہ ہوا مجھے۔ نہیں نہیں، اللہ پاک فرماتے یہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں، تیرے لیے نقصان دہ، یہ خیر نہیں ہے، شر لہم، بلکہ یہ تمہارے لیے شر ہے۔ فرمایا ان قریب جانا تو ہے ہی، مال کبھی کوئی ساتھ لے کے گیا ہے؟ کبھی کسی کے ساتھ مال لوگوں نے دفن کیا ہے؟ ہمیشہ مال یہی رہ جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ فرمایا جو تو نے جوڑ جوڑ کے رکھا تھا قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب توق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو تو نے کنجوسی کر کر کے جوڑ جوڑ کے تو نے رکھا، قیامت کے دن یہ تیرے گلے کا توق بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یا عورت، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ سونا چاندی مال و دولت اپنے پاس رکھ کے اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ جو فریضہ ہے اور انتہائی کم درجے کا فریضہ ہے، 40واں حصہ وہ بھی ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن اس مال کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، ایک سانپ بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور یہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ کر منہ کے سامنے آئے گا اور آ کر اس بندے کو مخاطب کر کے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال، جس خزانے کو مال کو تو جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا نا وہ میں ہی ہوں، اور پھر اس کو ڈسے گا۔ یہ میرے عزیز دوستو کتنی بڑی سزا ہے اس شخص کے لیے کہ میدان حشر میں قیامت کے دن لوگ جہاں اپنے آرام میں ہوں گے، اللہ کے نور کے منبر کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کے منبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے، یہ مال جوڑ جوڑ کے رکھنے والا وہاں گلے میں سانپ لٹکائے ہوئے پھر رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بہرحال کہ کوئی انسان کتنا بھی جمع کر لے، کروڑوں جمع کر لے، اربوں جمع کر لے، خزانوں کے ڈھیر لگا لے، آخر کار کیا ہوگا؟ پوری کائنات کی وراثت کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی وارث نہیں ہے۔ انسان چھوڑ جاتا ہے، بچے وارث بن گئے، بچے چھوڑ گئے، ان کے بچے وارث بن گئے، نسل در نسل وراثت چلتی رہتی ہے، بالآخر پوری کائنات کا وارث حقیقی کون بنے گا؟
اللہ رب العالمین ہی بنے، سارا مال اللہ کے پاس، ساری دنیا اللہ کی، سارے خزانے اللہ کے۔ جب سب کچھ ہے ہی اللہ کا تو وہ اللہ تمہیں صرف اتنا چاہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے دے جاؤ، تم اپنے اختیار سے اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤ، اس کا تمہیں اجر دے رہا ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، پہلے بھی مال کس کا ہے؟ اللہ کا، کیونکہ دیا ہوا اسی کا ہے۔ بعد میں بھی مال و دولت سب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اتنا اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے راہ خدا میں خرچ کر دو، اس پہ اللہ تمہیں نواز دے گا، اس پہ اللہ تمہیں اجر دے دے گا۔ اور اگر تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا تو مال تو پھر بھی اللہ کا ہی ہے، پہلے بھی اللہ کا ہی ہے، بعد میں بھی اللہ کا ہی ہے۔ تم نے کیا فائدہ اٹھایا اس سے؟ تمہیں اس سے کیا ملا؟ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خیر کے کاموں میں، مساجد میں، مدارس میں، فقراء پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، محتاجوں پہ، ضرورت مندوں پہ، اور خیر کے کاموں میں، بالخصوص جہاد کے کاموں میں اپنے مال کو خوب دل کھول کے خرچ کریں۔ یاد رکھے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے پیچھے ہمارے لیے کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج زندگی میں ہی آپ دیکھ لیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد کو ان پہ خرچ کرنا بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ اولاد بوجھ محسوس کرتی ہے، میں والدین پہ کیوں خرچ کروں؟ تو یہ والدین جب دنیا سے چلے جائیں گے تب ان کے لیے کون خرچ کرے گا؟ تب ان کے لیے کون لگائے گا؟ اس لیے اپنے ہاتھ سے جو خیر کے کاموں میں خرچ کر جائے وہی کام آئے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ پاک فرماتے جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس جمع کرا دو گے یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ باقی فرمایا یہ مت سمجھو کسی کو کیا خبر، کسی کو کیا پتہ، کون جانتا ہے کس کے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو، تو اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مال خیر کے کاموں میں خوب خرچ کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا